اس کے لیے چڑھائیاں کتنی مشکل ہوتی ہوں گی اور ڈرائیونگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ساتھ چھوٹی سی دیوار جو ہوتی ہے نا اکثر بنائی گئی ہوتی ہے نا وہ بنائی گئی ہے، تو ایسا ارینجمنٹ یہ اونٹ تو صحراؤں میں ہوتے ہیں۔ چاچا ارشد یہ روڈوں پہ آ گئے، یہ اونٹ غصے والا لگتا ہے مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں جی آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خیریو بلکہ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم نوشہرہ سے خوشاب کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نظر آنے والی یہ خوبصورت اور بلند پہاڑیاں پاکستان کی مشہور سالٹ رینج کا حصہ ہیں۔ اسی سلسلے میں واقع سکیسر کی چوٹی پنجاب کی بلند ترین چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سڑک جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی احتیاط بھی مانگتی ہے، کیونکہ یہاں تیز موڑیں، چڑھائیاں اور گہری ڈھلوانے موجود ہیں۔ راستے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی یہ پہاڑیاں اس علاقے کے حسن کو مزید بڑھا دیتی ہیں کہ بڑی مشکل سے بندہ کنٹرول کرتا ہے گاڑی کو، اور اسپیشلی جب گاڑی لوڈ ہو تو پھر اتنا مشکل میرے خیال سے نہیں ہوتا ہوگا۔ لوڈ مشکل ہوتا ہوگا لیکن جب گاڑی لوڈ ہو اور سامنے چڑھائی ہو پھر تو مشکل ہے، لیکن اگر گاڑی خالی ہو تو میرے خیال سے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ سامنے بیوٹیفل ایریا دیکھیں جی، ماشاءاللہ خوبصورت ترین۔ چچا ارشد کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر خالی گاڑی ہو تو زیادہ خطرناک ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل، خالی گاڑی کا خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ لوڈ گاڑی جب ہوتی ہے نا وہ روڈ کے اوپر جم جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب خالی گاڑی ہوتی ہے نا یہ گاڑی چلتی ہے، ایزی ہوتی ہے، ہلکی سی کاٹی یعنی کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ گاڑی کاٹ نہیں لیتی، خاص کر ان ایریوں میں، ایسے روڈوں پہ۔ روڈ چاچا ارشد کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو روڈ ہوتا تھا نا وہ اس سے بھی چھوٹا تھا، اب جو ہے پہلے سے بہتر بن گیا ہے۔ یہ گاڑی آ رہی ہے جی جی، یہ بیچاری چڑھائی کے اوپر جا رہی ہے اور بڑی مشکل سے جا رہی ہے، مشکل سے۔ یہاں شیشے لگے ہوئے ہیں جی، یہ بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے چاچا ارشد۔ گاڑی جب کوئی آتی ہے ادھر سے آتی ہے تو یہ سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ شیشو والا اچھا ارینجمنٹ ہے، لیکن روڈ پہ ڈائیورشن موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اونٹ آ گئے راستے میں۔ یہ اونٹ تو صحراؤں میں ہوتے ہیں چاچا ارشد، یہ روڈوں پہ آ گئے، یہ اونٹ غصے والا لگتا ہے مجھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ سامنے دیکھیں جی اللہ پاک کی قدرت ناظرین، پہاڑ رکے ہوئے ہیں اللہ کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے اپنی گرفت میں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ جس طرح کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں، یہ سامنے دیکھیں کتنے خطرناک بنے ہوئے ہیں روڈ پہ گزرنے والی سواری کے لیے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ پہاڑ ہیں تو ناظرین یہ پہاڑوں میں کوئی سیفٹی ارینجمنٹ اس طرح کا نہیں کیا گیا کہ سامنے کوئی وال کھڑی کی جائے، دیوار کھڑی کی جائے۔ ساتھ چھوٹی سی دیوار جو ہوتی ہے نا اکثر بنائی گئی ہوتی ہے نا وہ بنائی گئی ہے، تو ایسا ارینجمنٹ بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ یہ روڈ اس لیے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، یہاں پہ سیفٹی ایریاز بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ ہاں یہ شیشے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، داد دینی پڑے گی۔ داد کیا مطلب؟ اچھا ارینجمنٹ ہے، اس کو تعریف کرنی پڑے گی کہ یہ کام ٹھیک کیا ہوا ہے، جو سامنے لگا ہوا ہے کہ آنے والا روڈ، آنے والی سواری نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں بنتی کسی قسم کی۔ لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک دیوار کھڑی کرنی تھی، انہوں نے مشکل کام کیا۔ وہ یہ جیسے کہ یہ روڈ نظر آ رہے، انہوں نے پہاڑی ایریا کو کاٹ کے روڈ بنایا، اچھا ارینجمنٹ ہے، اچھا کام کیا، لیکن یہاں پہ ایک دیوار کھڑی کرنی چاہیے تھی وہ شروع سے لے کر اینڈ تک، تاکہ یہ جو اس سائڈ سے جو پتھر آتے ہیں نا، پتھر وہ گرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سامنے دیکھیں پتھر اس سائڈ سے آ کے نیچے گرتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسے گاڑی کے سامنے کوئی آ کے گرے تو یہ بڑا ایک مسئلہ بن سکتا ہے، بڑا ایک جانی حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہوئے بھی ہوں گے۔ تو ناظرین یہ سامنے یہ دیکھیں، اب سامنے سے یہ رکشہ نظر آ رہا تھا، سامنے سے گزر رہے تھے نا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ دیوار ہوتی تو اوپر سے جو پتھر آتے ان کو دیوار روک لیتی، آنے جانے والی سواری کو مسئلہ نہ بنتا۔ تو یہ ہے کہ اوپر سے جو پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں، اگر یہاں پہ دیوار ہوتی تو آنے جانے والی سواری کو مسئلہ نہ بنتا، وہ دیوار روک لیتی، لیکن ایسا کوئی بھی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا۔ سامنے دیکھیں جی ٹرک ہے، بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہے جی، اللہ پاک اس کو خیر سے لے جائے اپنی منزل مقصود تک، پر یہ بہت ہی مشکل ٹف روڈ ہے جی، اور یہاں پہ ڈرائیور کا اصل امتحان بھی ہوتا ہے اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گزرنا بھی ہوتا ہے۔
اور سامنے والی سواری سے کراس بھی کرنا ہوتا ہے, اپنی گاڑی کو بچانا ہوتا ہے, اگلے بندے کو بھی بچانا ہوتا ہے, اگلی سواری کو بھی بچانا ہوتا ہے. تو یار یہ بہت ہی ٹف جاب ہے. یہ جو ڈرائیور اس ایریا میں آتے ہیں, قابل ترین ڈرائیور کو میرے خیال سے بھیجا جاتا ہے. وہ نیچے دیکھیں, ہم نے یہ نیچے کی طرف جانا ہے. اب ایسے ایسے یہ ٹرن جا رہے ہیں نا, ٹرن ہوتے ہوتے جا رہے ہیں روڈ, تو اب نیچے کی طرف ہم نے جانا ہے. باقی جی اللہ پاک خیر سے لے جائے. راستے یقیناً خطرناک ترین ہیں. یہ نیچے دیکھیں جی, نیچے کا ویو آپ واچ کریں. ماشاءاللہ خوبصورت ترین علاقہ ہے. فی الحال گرمی ہے, دھوپ ہے. اگر جس ٹائم یہاں پہ بارش آتی ہوگی تو یہ ویو میرے خیال سے اور بھی مزیدار موسم جیسے کہہ لیں آسم وہ بن جاتا ہوگا اس ٹائم. سامنے دیکھیں جی, ایک ٹریکٹر ٹرالی پہ لکڑیاں لوڈ کر کے لے جا رہا ہے. اس کے لیے چڑھائیاں کتنی مشکل ہوتی ہوں گی, اور ڈرائیونگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ان جیسی گاڑیوں کے لیے مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ چڑھائی چڑھتی ہیں تب بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور جب یہ اترتی ہیں چڑھائیوں سے تب بھی مسئلہ ہوتا ہے. ان کو بریک لگا کے رکھنی پڑتی ہے, ورنہ گاڑی تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول اور گاڑی اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو جائے. یہ دیکھیں, یہ لگتا ہے پٹھان بھائی جو ہے وہ ڈرائیونگ کریں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ناظرین, ویسے پہاڑوں کا ویو خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اگر ایسی جگہ ہوں تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایڈونچر بھی ہوتا ہے, سسپینس بھی ہوتا ہے, اور ڈینجرس بھی ہوتا ہے. ڈینجرس تو ویسے زیادہ ہوتا ہے. اب جیسے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں واپسی پہ, اب یہ خالی جا رہی ہیں, تو ان کو یہ خالی جا رہی ہیں نا, جیسے اب یہ چڑھائی سے اترتی ہیں تو ان کو بریک لگا کے رکھنی پڑتی ہے, ایزی نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے جی. اللہ معاف کرے, بڑی گاڑیاں ہیں, ہلکی سی چھوٹی سی مسٹیک اور کام خراب کہہ لیں بس. اللہ معاف کرے, اللہ ہر کسی کو آسانی سے لے جائے اپنی منزل مقصود تک. یہاں پہ ہونی چاہیے تھی ایک چھوٹی سی دیوار. یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی سیفٹی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا, تو یہ روڈ اس لحاظ سے بھی ڈینجرس بن جاتا ہے. ابھی سامنے سے ہم نے گزرنا ہے, وہ دیکھیں. اچھا دوستو, پتہ ہے کیا ہے مسئلہ کیا بنا ہے؟ ابھی میں ایک چکر ڈن کر رہا تھا واپسی کا نا, ابھی روزی لگی ہے جی, اللہ پاک کا شکر ہے. ابھی کنفرم ہونا باقی ہے واپسی کی, تو ابھی راستے میں اٹھانی ہے. تو اتنے میں بات کر ہی رہا تھا کہ چاچا ارشد نے گاڑی جو ہے نا پہاڑی علاقوں سے ایسے گزار کے بس اس روڈ پہ لے آیا. اب یہ زیادتی ہے چاچا ارشد. میں نے اردو میں ولاگنگ کی, میں نے کہا چلے کچھ لوگوں کو اردو میں سریکی میں سمجھ نہیں آتی, اردو میں بتاتے ہیں. کون سی زیادتی بھائی, جب پہاڑی ختم ہو گئی تو میں نے روڈ یار ایسا چلانا چاہیے نا آپ کو, پہاڑی علاقے میں ایسا چلانا چاہیے تھا نا. میں نے کون سا ڈبل گیئر لگا دیا یار ڈبل گیئر, وہ آپ چوتھے گیئر میں تو آ رہے تھے نا چاچا ارشد, جرمانہ دینا پڑے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ پہاڑی علاقہ اردو میں کور کر کے لوگوں کو دکھائیں ولاگ میں. اب میں کال پہ بزی تھا تو چاچا ارشد نے یوں کر کے سفر ہی ختم کر دیا. یہ تو زیادتی بندی ہے نا چاچا ارشد. ختم ہو نہیں جاتی کیونکہ پہاڑی کم رہے گی. یار آپ کو پتا تھا کہ میں ولاگ اردو میں کر رہا ہوں, دوستوں کو سریکی سمجھ نہیں آتی, اردو والا ولاگ تو ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو پھر آپ نے یہ پہاڑی علاقہ فوراً ختم کر دیا. ایسا نہ کیا کرو یار, ایسے پھر آپ لوگوں کو بد دعائیں دیں گے دوست. چلو انشاءاللہ اگلے چکر پہ جو ہے نا پورا ابھی تو کھڑے ہو کے کسی اور جگہ کا ویو لینا تھا, ہم نے کھڑے ہو کے دکھانا تھا نا ایسے سے یہ جگہ, تھوڑی بہت انفارمیشن, تھوڑی بہت ویو کا سین سامنے, وہ آپ نے ختم کر دیا پہاڑی علاقہ. خیر ناظرین, الحمدللہ خیر وفیت سے واپس جا رہے ہیں جی. یہاں سے خالق آباد کا ٹوٹل بقایا سفر رہ گیا ہے 15 کلومیٹر. اس کے بعد جور آباد. جی اللہ پاک سانو خیر سے لے جائے, سانو اللہ پاک ہم کو خیر, اللہ پاک ہمیں خیر وفیت سے لے جائے. اچھا ارشد ایسا ہی ہے, سریکی میں بول کے نا اردو ویسے ہمیں نہیں آتی. یہ دوستوں کی فرمائش پہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اردو میں بات کرنے کی, لیکن اردو سپیکنگ ہماری بالکل اچھی نہیں ہے جی, بولنے ہمیں نہیں بولی جاتی اردو. تو کوشش کر رہے ہیں جن دوستوں کو سریکی کی سمجھ نہیں آتی تاکہ وہ ہمارے ولاگ اردو میں بھی انجوائے کریں. اچھا ناظرین, سامنے لوڈنگ چیک کریں یار, یہ مسجد پہ نا, اللہ ان کو خیر سے لے کے جائے. بڑا رسکی ہوتا ہے اس طرح کی لوڈنگ لے کے جانا, لیکن اتنا وزن یہ اٹھاتے ہیں, لیکن کچھ ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ لوڈ زیادہ ڈالتے ہیں کرائے کی وجہ سے, تو یہ بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے جی. ویسے ناظرین ہم میٹھا ٹیوانا کے علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں, میٹھا ٹیوانا شہر سے نکل آئے ہیں. دوستو اب میں آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں اردو میں آپ کو پہلی بار یہ بات بتانے لگا ہوں کہ یہ روڈ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میٹھا ٹیوانا,
یہ میٹھے ٹیوانا کا علاقہ ہے. پیچھے جو شہر تھا میٹھے ٹیوانے کا, یہ روڈ بھی میٹھے ٹیوانا والا ہے, آدھی کوٹ جا رہا ہے. ایسا ہی ہے بھائی جان جی جی یا غلط ہے؟ نہیں صحیح ہے. تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں, یہ روڈ رات کے ٹائم لیٹ یہاں سے گزرنا نامناسب ہے. کوشش کیا کریں اگر آپ لیٹ نائٹ یہاں سے آ رہے ہیں پیچھے سے خوشاب جور آباد والی سائڈ سے, تو پیچھے کسی ہوٹل پہ اسٹے کریں, ٹھیک ہے. لیٹ نائٹ یہاں سے گزرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ مسئلے کا باعث نہ بنے. جی خطرے سے خالی نہیں ہے, چاچا ارشد نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مسئلہ بنے یہ اس روڈ میں. تو کوشش کریں اگر آپ لیٹ نائٹ آ رہے ہیں خوشاب یا جور آباد والی سائڈ سے, تو آپ پیچھے اسٹے کریں, کسی ہوٹل پہ جا کے رکیں. صبح کے ٹائم نکلیں جب اذانیں ہو رہی ہوں صبح کی, تو اس وقت نکل آئیں, بہتر ہے. رات کے ٹائم بہت ساری گاڑیاں جو ہیں پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں, لوگ وہاں روک لیتے ہیں, اور یہ روڈ مکمل خالی ہوتا ہے. ہم کوئی 4-5 دفعہ لیٹ نائٹ یہاں سے گزرے ہیں, ہمیں کبھی کبھار 1-2 موٹر سائیکل نظر آئے ہیں پیچھے سے, ٹھیک ہے. تو سامنے سے کسی گاڑی نے ہمیں کراس نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. 4-5 دفعہ گزرے. میرے اندازے کے مطابق رات کو یہاں سے گزرنا مناسب نہیں ہے. لیٹ نائٹ اگر آپ دیر ہو جائے 12 یا 1 بج جائے, 11 کے بعد آپ کوشش کریں اس روڈ سے نہ گزریں. اگر آپ گزریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روڈ بالکل سنسان ہوتا ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کچھ ہو, میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن روڈ سنسان ہو تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی مصیبت درپیش نہ آ جائے. تو کوشش کریں آپ کہ اس روڈ سے جب بھی آئیں تو لیٹ نائٹ یہاں سے نہ گزریں. باقی جی الحمدللہ ہم آدھی کوڑ والی سائڈ سے جا رہے ہیں. ہمارا چکر بنا تھا جور آباد والی سائڈ سے, بدقسمتی سے وہ کینسل ہو گیا. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ وہ روزی دے نہ دے, اسی میں بہتری ہوگی. اگر آج ہمیں واپسی نہیں ملی تو ہم واپس خالی جا رہے ہیں. الحمدللہ جتنی بھی روزی بنی ہے اس پہ راضی ہیں, تھوڑی ہو بہت ہو اللہ کی طرف سے ہے. چاچا ارشد ایسے ہی ہے, اسی کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم واپس خالی جا رہے ہیں. تھوڑا سا ویو آپ لوگوں کو میں نے پہاڑ کا بھی دکھایا. خوشاب شہر کے ساتھ آتی ہے, تو بالکل روکھے سوکھے پہاڑ ہیں جی. وہاں پہ نہ ہرا بھرا سرسبزہ ہے, روڈ خطرناک ہے, ویو اچھا ہے بالکل. اگر بارش ہو تو پھر اور اچھا ہو جائے گا. لیکن ان پہاڑوں کو اگر آپ متشابہ دیں مری والے پہاڑوں سے یا اسلام آباد والی سائڈ سے یا ڈڈیال والی سائڈ سے, تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہ روکھے پہاڑ ہیں, ان پہ ہرا بھرا سرسبزہ ہے جی. تو ناظرین خیر اللہ پاک آسانی فرمائے. اب جو ہے یہ سپیڈ دیکھیں, میں بڑی مشکل سے 40 تک لے کے جا رہا ہوں. گاڑی واپس خالی جا رہی ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی بہت ہے واپس جانے کا. سورج ابھی غروب بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. بڑا ہی پیارا نظارہ ہے سورج کا, ناظرین واچ کریں, خوبصورت ترین نظارہ ہے. تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں جیک X200 گاڑی کی الحمدللہ بہترین کمائی ہے. اب خالی واپس جا رہے ہیں تو بھی خوش ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, کمائی کر کے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خالی جا رہے ہیں تو کمائی نہیں ہوئی جی, بہترین کمائی ہوئی, بہترین روزی بنی ہے. اور اگر واپسی مل جاتی تو پھر تو سونے پہ سہاگے والی بات ہوتی نا. آپ لوگ بلا جھجک جی یہ گاڑی خریدیں اور کاروبار کے لیے نکلیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو روزی دے گا, بہترین روزی دے گا. اور میری دعائیں ہمیشہ ہر مسافر بھائی, ہر ڈرائیور بھائی کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اچھی روزی دے, آپ لوگوں کے کاروبار رزق میں برکت ڈالے. تو ناظرین گاڑی یہ خریدیں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو روزی دے گا. بس یہ کوشش کریں, سپیڈ سے اجتناب کریں. یہ گاڑیاں بہت زیادہ بھاگتی ہیں کاروں کی طرح. جیسے کاروں کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زمینی ہوائی جہاز ہیں, تو یہ ایسے ہی بھاگتی ہیں. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے, ان کو بھگانا نہیں ہے, احتیاط سے چلانا ہے. باقی ڈرائیور اچھا ڈھونڈے ہیں. جو ارشد اس میں کوئی شک, باتیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ تو یہ گاڑی خریدنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر میرے پاس تو خود سے پیسے ہوتے تو میں تو خود خرید لیتا. چاچا ارشد کے پاس پیسے ہوتے تو یہ خود خرید لیتا. اللہ پاک دے گا جی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی کفر ہے جی اسلام میں.
تو وہ نا امید ہی نہیں ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوستو آپ لوگ کوشش کریں یہ گاڑی خریدیں, اللہ پاک روزی دے گا. بسم اللہ پڑھ کے نکلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ روزی بھی ہوگی, برکت بھی ہوگی, اور ساتھ میں آپ لوگوں کی محنت والی حرکت بھی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار چلے گا, گاڑی چلے گی, روزی بنے گی, سب نظام چلے گا. بس حلال کمائیں, جھوٹ نہ بولیں, جس کے ساتھ زبان کریں پھر چاہے نقصان بھی ہو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. تو اس طرح آپ لوگوں کی ویلیو بھی بڑھے گی. کسی اڈے والے کے ساتھ یا جس سے آپ نے ڈن کیا تھا بے شک کم کرائے پہ اور آپ کو اچھا کرایہ مل رہا ہے کسی اور سائڈ سے, تو مکریں نہیں, جھوٹ نہ بولیں. وہی سواری چاہیں وہی سواری اٹھائیں جس سے آپ لوگوں کی بات ڈن ہوئی ہے. بے شک کرایہ کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ڈن ہوئی ہے وہی اٹھائیں. باقی دیکھیں جی یہ موٹر سائیکل بڑی دھواں چھوڑ رہی ہے. یہ دیکھیں, اللہ اکبر, وہ سامنے دیکھیں, یہ اسی موٹر سائیکل کا ہی دھواں ہے. چاچا ارشد یامہ ہے جی, یہ دیکھیں. باقی جی یہ سامنے میں نے یہ ٹاول لگایا تھا کہ یہ شیشہ جو ہے نا, شیشے کو مطلب یہ ریفلیکٹ نہیں آئے گا اس کا, لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر یہاں پہ بلیک کپڑا ڈال دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ سامنے والا جو ویو ہے نا وہ کلیئر نظر آتا ہے. چاچا ارشد اچھا دوستو, اب میں نے یہاں پہ بلیک کپڑا لگا دیا ہے, نیچے ڈال دیا ہے نا ڈیش بورڈ پہ, تو اب دیکھیں سامنے کا ویو بالکل کلیئر آ رہا ہے. چاچا ارشد تو یہ اصل میں نیچے والا جو کپڑا ہے نا اس پہ لگا ہوا ہے شاپر, تو شاپر کی وجہ سے جو ہے نا اوپر دھوپ پڑتی ہے, روشنی پڑے تو پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ کپڑے پہ دھوپ پیچھے کی طرف, تو اس کا جو ہے وہ سایہ بنتا ہے, جو بھی بنتا ہے آپ سمجھ لیں, تو وہ سامنے کا ویو کلیئر نظر نہیں آتا, اب کلیئر نظر آتا ہے. باقی ناظرین اب یہ سین واچ کریں, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سین ہے جی, اور پرسنلی مجھے یہ سین بہت پیارا ہے. مطلب پیارے سے مراد یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ ٹائم, اور صبح والا وقت جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. صبح جب سورج ابھر رہا ہو, باہر نکل رہا ہو, اور جب یہ غروب ہو رہا ہو, تو یہ سین پرسنلی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور اس کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. شاید چچا ارشد کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. اچھا تو ناظرین آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ گاڑی خریدیں بسم اللہ کر کے انشاءاللہ تعالی. اور کل جو ہے ہمارے ماموں ہیں, انہوں نے گاڑی خریدی ہے بالکل نیو فریم, بالکل نیو فریم. کتنے کا خریدا ہے بھائی؟ 49,50,000 روپے کا ملتان سے خریدا ہے جی. اب جو ہے اس کے اوپر جنگلہ بھی لگائیں گے اور کوشش وغیرہ بھی ہوگی, سیٹنگ خوبصورتی والے پھول وغیرہ وہ ڈیکوریٹ ہوں گے سارے جی. ٹائر بھی جی بالکل ٹائر بھی چینج ہوں گے. ناظرین ٹائر چینج کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو 7 ٹائر لگا کے دیتے ہیں نا کمپنی والے, وہ ٹائر لوڈنگ کے لیے جی لوڈنگ کیپیسٹی برداشت نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے, وہ ہوتے ہیں 8 پلائی کے. جب ہم دوسرے لگائیں گے تو وہ ہوں گے 12 پلائی کے. یہ 12 پلائی والے ہیں لوڈنگ والے, اور 8 پلائی والے ہیں یہ 8 سواری کے. ویسے چچا کون سے لگانے چاہیے اگلے پچھلے ٹائروں کے بارے میں ذرا اردو میں بتاؤ. کون سے ٹائر جیک X200 کو لگانے چاہیے جو آرام سے 80-90 من وزن ایزیلی اٹھا لے؟ دو کمپنی ہیں اچھی, ایک میچلن کی ہے اور ایک وہ دوسرے ہیں, کیا نام ہے اس کا, مجھے نام اس کا صحیح نہیں آتا. ڈائنامو, ہمارے اگلے ڈائنامو کے لگے ہوئے ہیں. یہ تو اگلے ہیں نا, میں پیچھے والے ٹائر کی بات کر رہا ہوں. میچلن آج کل جو ہے وہ فاریو پہ چل رہی ہے. میچلن ہے, اور دوسرے کون سے ہیں یار وہ جو آصف کے ٹائر ہیں؟ آصف کی یار نام نہیں یاد آ رہا, جو انہوں نے میاں والی سے خریدے ہیں. وہ ہیں MRF کے ہیں. آر کو میں RF نہیں یہ والا نہیں ہے یار, وہ تھے اور نام نہیں یاد رہا. اس طرح AR سے سٹارٹ ہوتا ہے, نام کنفرم کرتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. یہ 2 ٹائر ہیں جو یہ لوڈنگ اٹھاتے ہیں گاڑیوں. اچھا 100 من بھی لگا. زیادہ تر اکثر ہر بندے نے میچلن کے ٹائر لگائے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے, کیونکہ اس میں گاڑی ایک تو آسان, گاڑی کے لیے آسانی ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی یہ ٹائر ہیں جم کے چلتے ہیں روڈ کے اوپر, کیونکہ اس کی جو گریپ روڈ پہ گریپ ہے وہ اچھی ہے. تو یہ والے ٹائر لگانے چاہیے جی میچلن کے. باقی سائز کون سا بتایا جی؟ سائز بتایا جی 15 کے ہیں ٹائر.
15 पिछले पिछले, और आगे वाले अगले भी 15 के हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़े साइज में कम है। एक तो दूसरे हैं ना बड़े टायर हैं, 16 के हैं, 17 के हैं। अक्सर लोगों ने वो भी लगाए हाँ, हुए वो भी लगाए, लेकिन वो नहीं सही, वो सख्त टायर है। ये टायर नरम है और ये गाड़ी के लिए बहुत आसानी है, सही और गाड़ी जंप भी है, ये टायर जंप भी बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और गाड़ी बैलेंस में चलती है, अनबैलेंस भी नहीं होती। जो 16 के टायर हमने पहले लगाए हुए थे, कौन सी कंपनी के थे चाचा? वो पता नहीं कौन सी कंपनी, पीछे नीचे एक लगा मैं हुआ दिखा है। दूंगा, वो भी दिखा दूंगा। एक तो याद नहीं रहता, असल में सफ़र में होते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, नींद होती है टाइम पे, ना खाना टाइम पे, ना सोना टाइम पे, तो फिर चीज़ें याद ही नहीं रहती। मैं दिखा दूंगा। वो 16 के टायर थे और गर्मी में ना वो फूल जाते थे, हैं चाचा अर्शद? ऐसे ही है, हाँ, वो गर्मी में जब चलते थे तो फूल जाते थे। उनके साथ गाड़ी जो है ना झोल मारती थी। अगर जंगले के अंदर भी वज़न हो, लोड डाला हुआ हो, तो फिर भी वो झोल मारती थी। तो ये जो टायर लगाए हुए हैं ना, ये बेहतर हैं। ये एक तो गाड़ी अनबैलेंस नहीं होती, बैलेंस के साथ चलती है, और ये टायर वैसे भी मतलब लॉन्ग टाइम चलते हैं, लंबे अरसे तक हैं चाचा अरशद?